الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اصول الدعوہ کے اس درس میں ہم شریک ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، موضوع ہے، درس ہے، اس لیے کہ ہم وہ باتیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو سیکھ کر اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کرام کا کام ہے، صلحاء، واعظین اور اللہ والوں کی عادات مبارکہ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اصول الدعوہ یہ سبجیکٹ جاننا پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ گزشتہ درسوں میں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ تھیں۔ انشاءاللہ اس ہفتے میں صرف 2 ہی دن ہمارا درس ہے، آج اور کل، 2 ہی دن۔ جمعے کے دن میرا سفر ہے، تو جمعرات کے دن رات میں واپس آؤں گا، تو پھر جمعہ تو میں نہیں رہ سکتا، تو پھر پیر ہی کو انشاءاللہ 2 ہی دن، آج اور کل، یہ 2 دن ہمارا درس ہے انشاءاللہ۔ تو آج جو باتیں ہم پڑھیں گے، تعریف الداعیہ الی اللہ تعالی، داعی کسے بولتے ہیں؟ داعی کسے بولتے ہیں؟ آپ لوگ کس کو سمجھتے ہیں داعی کون ہے؟ دعویٰ کرنے والے۔ لیکن اسلامی شریعت میں داعی بننے کے لیے چند باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ہمارا المیہ مصیبت یہ ہے کہ بخار کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو MD ڈاکٹر چاہیے، لیکن فتوے جس سے چاہے پوچھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں لائیو مائک لگائے رکھے ہیں، یہ کیمرہ ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ہم جواب دینے کو تیار ہیں۔ ہر فن میں ہو میں یکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا؟ کیا بولے صاحب؟ کون سا سوال کرنا ہے تمہیں کرو، میں جواب دیتا ہوں۔ وراثت کا سوال، انہیریٹنس کا سوال، طلاق، خلا، عدت، کون سا سوال کرو، روزے کے سوالات، حج کے سوالات، سامنے لائیو ہو رہا ہے، وہ جواب دینے کو تیار ہے۔ تو اللہ نے اگر واقعی کسی کو اتنا علم دیا ہے، اگر وہ بول سکتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ہم لوگ بڑے بڑے اماموں کے بارے میں پڑھتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، سوال کرنے کے لیے ایک آدمی دور سے کوفہ یا بغداد سے آیا، مدینہ آ کر اس نے سوال کیا، 3 دن تک رہا۔ تو امام نے کہا کہ لا ادری، یہ سوال کا جواب مجھے نہیں معلوم۔ کون؟ امام اہل السنہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ تو آنے والے نے کہا کہ شیخ صاحب، میں دور سے بغداد یا کوفہ سے آیا ہوں، میں آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا، آپ بول رہے مجھے نہیں معلوم۔ بولا میں جا کر لوگوں کو کیا کہوں؟ کہا کہ لوگوں کو جا کر کہہ دو کہ امام نے کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے اس میں کچھ بھی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا ادری من العلم، آپ کا یہ جواب دینا کہ میں نہیں جانتا یہ بھی علم ہے، اس سے بہتر کہ ہم غلط جواب دیں، کسی کو غلط جواب دیں۔ تو داعیہ عربی میں، اردو میں ہم داعی کہتے ہیں، دعویٰ کرنے والے، عربی میں داعیہ، آخر میں تا آتا ہے، بولتا، تا مربوطہ۔ تو داعیہ عربی میں بولیں گے، اردو میں داعی۔ تو داعیہ عربی جب ہم پڑھ رہے ہیں تو عربی کتاب ہے الداعیہ فی اللغہ ومن یدعو الی دین او فکرہ۔ داعی کسے بولتے ہیں؟ جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے یا کسی خاص فکر کی طرف بلاتا ہے۔ فکر بولے تو آئیڈیالوجی، فکر کسے بولتے ہیں؟ آئیڈیالوجی۔ لینن، مارکس، یہ لوگ تھے، وہ کس آئیڈیالوجی کی طرف بلائے؟ کمیونزم، کمیونسٹ، وہ ایک آئیڈیالوجی۔ یہ دین کی طرف بلانے والے
جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، تو دونوں ایک ریولیشن لاتے ہیں، انقلاب لاتے ہیں، ایک دینی انقلاب پیدا ہوتا ہے یا ایک فکر کا انقلاب پیدا ہوتا ہے. اوکے، داعیہ کا معنی کیا بولے؟ وہ آدمی جو لوگوں کو کسی دین کی طرف بلاتا ہے یا کسی فکر کی طرف بلاتا ہے. فکر بولے تو آئیڈیالوجی. کوئی بھی داعی ہے، آپ دین کی طرف بلانے والے بھی الگ ہیں یا مخصوص فکر کی طرف بلائیں گے، ایک آئیڈیالوجی کی طرف بلائیں گے، آدمی کو بگاڑ دیں گے، بے حیائی کی طرف بلائیں گے یا اچھے اخلاق کی طرف بلائیں گے یا انسانی ہمدردی کی طرف بلائیں گے، کسی بھی طرف بلا سکتے ہیں. تو بلانے والے کو کیا بولتے ہیں؟ داعی. دیکھیے اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں والدعات، داعی یا دعات یہ پلورل ہے، داعیہ کی جمع دعات ہے. قوم يدعون الى بیعت ہدی او ضلال، ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو بلاتے ہیں کہ بیعت کرو ہمارے ہاتھ پر. وہ بیعت یا تو گمراہی کی بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے. ورجل داعیہ، داعی کسے بولتے ہیں؟ جو کسی دین کی طرف بلاتا ہے یا کسی بدعت کی طرف بلاتا ہے. کبھی آدمی اچھے دین کی طرف بلاتا ہے لیکن کبھی کس کی طرف بلاتا ہے؟ بدعت کی طرف بھی بلاتا ہے. تو اردو میں آپ داعی بولتے نہیں، عربی میں کیا بولیں گے؟ داعیہ. یہ جو تا ہے وہ مؤنث کا تا نہیں. عربی میں میل اور فیمیل دونوں الگ الگ ہیں. کسی فیمیل اگر بنانا ہے تو اسے آخر میں تا لگائیں گے، گول تا. تو داعیہ کا معنی یہ ہوا کہ کیا وہ فیمیل ہے؟ نہیں، وہ تا جو بڑھائے ہیں مبالغے کے لیے بڑھائے. مبالغہ مانے بہت زیادہ دعویٰ کرنے والا، بہت زیادہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا. تو اس طرح عربی میں کہیں گے داعیہ. التا اس کو جو زیادہ لگایا گیا ہے وہ مبالغے کے لیے لگایا گیا. وداعیۃ اللبن انہوں نے مختلف یہ کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ داعی یا دعات کا جو لفظ ہے وہ دونوں کو شامل ہے. کون دونوں کو؟ دعات الحق و دعات الباطل. حق کی طرف دعوت دینے والے اور باطل کی طرف دعوت دینے والے دونوں بھی داعی ہیں. دونوں بھی کیا ہیں؟ داعی. بولے تو صرف اللہ کے دین کی طرف بلانے والے کو نہیں بولتے، دونوں داعی ہیں، چاہے وہ ضلالت کی طرف بلائے یا دین کی طرف بلائے. تو کیا معلوم ہوا؟ اذن الدعات لفظ عام یشمل دعات الحق دعات الباطل. دعات کا جو لفظ ہے دونوں کو شامل ہے. ایک عام جو اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ بھی داعی ہے، جو باطل محرم کا وہ منانا ہے، الاؤ جلانا ہے، محلے میں پھر کے لوگوں کو جمع کرتا انہیں بھی داعی ہے. آج الاؤ جلانا ہے بھائی، آج وہ کیا بولتے ہیں اسے، گڑا کھودتے نا، تو لوگوں کو گھوم گھوم کے بلاتا، انہیں بھی کیا ہے، انہیں وہ بھی داعی ہے. لیکن دعات داعی الی البدع، بدعت کی طرف بلانے والا ہے. جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، فرعون کے خاندان کا جو مومن تھا اس نے کیا کہا؟ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. کیا کہا اس آدمی نے جو فرعون کی قوم میں ایک مومن تھا؟ اس نے کہا، اپنے لوگوں کو اس نے ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے اسے جہنم کی طرف دعوت دی. تو اس آدمی نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ مالی ادعوکم، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں تم کو جنت کی نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو. مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار. سورۃ غافر آیت نمبر 41. سورۃ غافر آیت نمبر 41. تو معلوم یہ ہوا کہ داعی حق کی طرف بلانے والا بھی ہوتا ہے اور
غلط باطل کی طرف بلانے والا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اور ایک آیت بھی انہوں نے یہاں پیش کیا، سورۃ البقرہ آیا نمبر 221، اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہنم کی طرف بلانے والا بھی داعی ہے، داعی جنت کی طرف بھی بلاتا ہے، جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک حدیث ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھنا چاہیے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس حدیث کو تھوڑا ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کوئی مسجد بنا رہے تھے، تو سب صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، برکس جو اینٹ ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمار بن یاسر، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی تھے جو دو دو پتھر اٹھا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیکھا، عمار بن یاسر کو، تو کہا ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا کہ عمار، تم کو ایک باغی گروپ قتل کر دے گا۔ کیا بولے؟ کیا بولے؟ باغی گروپ بولے تو یہ کنگ ہے، وہ کنگ سے ہٹ کر جو لوگ جائیں گے وہ کیا ہوں گے؟ باغی ہوں گے۔ اپوزٹ، ایک امیر ہے، امیر کی بات نہیں مان کے تھوڑے لوگ الگ ہو جائیں گے، نہیں، وہ لوگ کیا کہلائیں گے؟ باغی ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو دیکھ کر کہا کہ عمار، تم کو کون قتل کریں گے؟ ایک اپوزٹ گروپ، باغی گروپ قتل کرے گا۔ تم ان کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہوگے اور وہ تم کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ حدیث امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اچھا، اس حدیث کو اگر ہم سن لیتے ہیں، اس حدیث کو ہم جانتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام کے بیچ میں جنگیں ہوئی۔ کل ہم نے بڑی تفصیل سے شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ کے درس میں سنا، بڑی اچھا مکمل مفصل تقریر تھی۔ تو اس میں شیخ نے بتایا کہ کتنے صحابہ شہید ہو گئے، 10,000 سے زائد صحابہ کیا ہوئے؟ جنگ جمل اور جنگ صفین میں کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ تو جنگ صفین میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے سپورٹ میں تھے۔ حضرت علی کے خلاف میں کون تھے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے روشنی میں کیا بولیں گے معاویہ کو؟ معاویہ اور ان کے ساتھ جو تھے اس حدیث کے روشنی میں کیا بولیں گے؟ فئۃ الباغیہ، باغی لوگ آپ کو قتل کریں گے۔ تو اس حدیث کو رکھ کر رافضہ، شیعہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے۔ دیکھو اللہ کے رسول بولے فئۃ الباغیہ بولے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر تھے حضرت علی کی طرف، اپوزٹ میں امیر معاویہ تھے اور ان کے لوگ تھے۔ اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ الفئۃ الباغیہ کون ہیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط ہیں۔ سمجھ میں آیا شکیب؟ سمجھ میں آیا؟ چلیے اس بات کو ہم اس بات کا جواب ہونا چاہیے۔ لوگوں نے تفصیل سے اس کا جواب نہیں دیا، لیکن سب سے پہلی چیز 3 باتیں اس بارے میں ہم کو نوٹ کرنی ہیں۔ اولا الواجب احسان الظن به بمن اصطفاهم اللہ لصحبت نبی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ تھے سب کے بارے میں ہمارا خیال اچھا ہونا چاہیے، چاہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، چاہے علی رضی اللہ عنہ، سب کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ نے ان کو منتخب فرمایا۔ اسی لیے ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تم دیکھو کہ کوئی آدمی کسی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے تو وہ زندیق ہے۔ وہ آدمی کیا ہے؟ زندیق۔ زندیق کے معنی بدی، بے دین آدمی کو بولتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ زرع الرازی کہتے ہیں کہ قرآن ہم تک جو آیا ہے کس کے ذریعے سے آیا؟ صحابہ کے ذریعے سے آیا۔ اگر قرآن لکھنے والے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اگر صحابہ کے اوپر ہی انگلی اٹھا دی جائے، صحابہ کا امیج بگاڑ دیا جائے، شبیہ بگاڑ دی جائے، تو قرآن سے ہمارا دل کیا ہو جائے گا؟ بولا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، قرآن کیسا اچھا رہیں گے؟ تو لوگ ہم لوگ ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے تو سارے صحابہ کے تعلق سے کیا کیا جائے؟ اچھا گمان رکھا جائے۔ ہم سارے صحابہ کو اچھا گمان رکھتے ہیں۔ جب بھی محرم آتا ہے تو رافضہ شیعہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو بالکل غلط ہے، حرام۔ دوسری چیز، صحابہ کرام نے جو آپس میں جنگیں لڑی، 10,000 صحابہ شہید ہو گئے، اس سے پہلے جنگ جمل میں یا جنگ صفین میں، تو اس کا ایک جواب ہونا چاہیے۔ اس کا کیا جواب دیں؟ تو ان لوگوں کا جواب ان لوگوں کا یہ تھا کہ وہ جنگیں ایک تعویل اور اجتہاد کی بنیاد پر تھی۔ ایک چیز کو یہ صحابی صحیح سمجھتے تھے اور ایک چیز کو وہ صحابی سمجھتے تھے، تو وہ لوگ جنگ ضرور لڑے ہیں لیکن تعویل کرتے ہوئے اجتہاد کی بنیاد پر لڑے ہیں، اس لیے ہم ان کو غلط کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ ان کی اتنی محنتیں ہیں، اتنے کد و کاوشیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ اور بعد میں جب صحابہ کو معلوم ہوا کہ انہوں نے غلط کیا تو انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ تو تعویل اور اجتہاد کی بنیاد پر جنگ جو لڑے ہیں صحابہ، اسی لیے ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان سے غلطی، وہ معصوم تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دے گا؟ چونکہ جنگ تعویل اور اجتہاد کی یہ تعویل اجتہاد کی بنیاد پر جو جنگ ہوئی، اس لیے ہم صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ یہ دوسری چیز۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز جس کے بارے میں انہوں نے کہا، یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں کہتے ہیں فی ذکر بناء المسجد قال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين۔ یہ ایک مسجد ہم بنا رہے تھے تو ہم سب ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، عمار 2 اینٹ اٹھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو کہا فَيَنْفُضَ التُّرَابَ عَنْهُ، مٹی کو ان سے صاف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَقُولُ وَيْحَ عَمَّارُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، ارے عمار، ان کو ایک باغی گروپ قتل کرے گا، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وہ ان کو جنت میں لے جانے والا راستہ بتلاتے رہیں گے، جبکہ وہ لوگ ان کو جہنم کا راستہ بتلائیں گے۔ تو کہتے ہیں یہ حدیث دلائل نبوہ میں شامل ہے۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام والوں نے قتل کیا۔ شام والے بولے کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے جنگ صفین میں قتل کیا۔ جنگ صفین میں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے ساتھ تھے، لیکن ہونا تو یہ تھا کہ عمار رضی اللہ حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کی بات مان لیتے، لیکن معمول کا ایک الگ اجتہاد تھا، ان کی تعویل تھی، مانے نہیں، تو اس وجہ سے دونوں صحابہ کے بیچ میں جنگیں ہوئی۔ يدعوهم من الجنہ ويدعوننی ويدعونہ الى النار۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز برا بھلا نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن کی اور ایک مثال بھی انہوں نے یہاں پیش کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا
انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، یعنی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 اور 10۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کی دو جماعت آپس میں لڑیں، تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دو مومنوں کی جماعتیں تلوار لے کر لڑیں تب بھی وہ لوگ کیا رہتے ہیں؟ مومن ہی رہتے ہیں، لڑنے سے ان کا ایمان جاتا نہیں، تب بھی وہ مومن ہوتے ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، لیکن دوسرے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اصلاح کرنا چاہیے، معاملے کو سلجھا دینا چاہیے، یہ ساری بات اس سے معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کو ذرا تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ یہ جو حدیث ہمارے ساتھ ہے یہ حدیث کے رو سے، بولے کہ نہیں بخاری میں یہ حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی لوگوں میں سے ہیں، ان کے ساتھ ویسی ساری چیزیں غلط ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ یہاں ہے، حدیث ہو گئی نہیں، والداعیہ، داعیہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا، دین کی طرف بلانے والا یا غلط چیز کی طرف بلانے والا داعیہ ہوتا ہے۔ عام طور سے ہم لوگ بولتے ہیں داعی کسے بولتے ہیں؟ المبلغ للاسلام، اسلام کی تبلیغ کرنے والا، والمعلم لہ، اسلام سکھانے والا، والساعی الی تطبیقہ، اسلام کو لوگوں میں امپلیمنٹ کرنے والا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، جو آدمی سکھاتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ داعی بولتے ہیں۔ داعی کسے بولتے ہیں؟ جو لوگوں کو دین کے بارے میں بتلاتا ہے، دین کا طور و طریقہ بتلاتا ہے۔ تو اس طرح سے معلوم ہوا کہ داعی ایک تو کامن لفظ ہے، باطل کی طرف بھی ہوتا ہے، اچھے دین کی طرف بھی ہوتا ہے۔ اصطلاح میں داعی کسے کہتے ہیں؟ المبلغ للاسلام، اسلام کا جو مبلغ ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ کر کے اسلام کو جو رائج کرنے والا ہوتا ہے اسے داعی بولتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہمارے پاس اور 15 منٹ کا ٹائم ہے تو ہم لوگ اسے مکمل کر لیتے ہیں۔ ایک داعی کے اندر، آپ داعی ہیں ماشاءاللہ، جب پورا آپ سبجیکٹ پورا کر لیں گے، یہ سبجیکٹ چلے گا الحمدللہ، 1-2-3 مہینے تو ہمارے گزر جائیں گے، چونکہ کنٹینیوس ہر دن تو نہیں ہوتا ہے درس، اس لیے ذرا لمبا وقت لگے گا۔ تو داعی کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ بہت ضروری چیز ہے نہیں؟ آپ جب داعی بنیں گے تو آپ کے اندر کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے، بہت اہم، بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہر کسی کو ہم داعی نہیں بولتے۔ جیسے ہمارے پاس 40 دن اگر آدمی جا کے آ جاتا ہے تو وہ بیان کرنے لگ جاتا ہے، بولا کہ 40 دن جا کے، اب وہ ہر مسجد میں کھڑے گا، خطبہ دے گا، بیان کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن بیان ضرور کرے، لیکن اتنا بولے جتنا وہ سیکھا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، جتنا تم جانتے اتنا بولو، لیکن ایسا نہیں بولو پوچھو کیا پوچھنا پوچھو، میں سب معلوم سب بولو، نہیں پوچھو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دعویٰ کون کر سکتے ہیں؟ بڑے بڑے علامہ جو علم میں پڑھ کر پختہ ہو چکے ہیں، بولو۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے دکاترہ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ڈاکٹر RK نور، اگر کوئی سوال ان سے ہوتا تو اگر 50 سوال ہوتے تو 40 پر 45 سوال کا جواب بھی دیتے، تو 5 سوال کے بارے میں بولتے اچھا اسے بعد میں بتائیں، وہ دیکھ کر پھر بولتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لائیو کے سامنے بڑھے، اچھا بولو کیا بولنا بولو، بول دو، یہ چیز غلط ہے۔ اسی سے تو کہتے ہیں صفات الداعیہ الی اللہ تعالی واخلاقہ لا بد من الاشارہ الی ان کل مسلم هو داعیۃ الی اللہ۔ اچھی طرح نوٹ کرو اسے، اچھی طرح سن لو، ہارون بھائی نوٹ کرو، ہر مسلمان داعی، بحیثیت مسلمان آپ کیا ہیں؟ داعی، نو اسکیپ، آپ بچ نہیں سکتے، کوئی چانس نہیں، آپ داعی۔ حیث نجد ان الداعیۃ الاول
المبلغ للاسلام کاملا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے داعی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثم جاء من بعده صحابته الکرام، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ داعی. ماشاء اللہ، اگر آپ داعی بن جاتے ہیں تو آپ کا تعلق کس سے جڑ جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس اور صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ سارے صحابہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. الذین بلغوا هذا الدین عنہ، جنہوں نے یہ دین کی تبلیغ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دین چھوڑا لوگوں کو پہنچایا، لیکن کل علی حسب قدرتہ واستطاعتہ وعلمہ، ہر صحابی اپنے قدرت کے مطابق جتنا وہ جانتے تھے، جتنا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، یہ دین انہوں نے پہنچایا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا بلغوا عنی ولو آیہ، معمولی سی ایک چیز بھی اگر تم نہ معلوم ہے اسے کیا کرو، تمہیں کنوے دیٹ میسج، اس کو کیا کرو، دوسروں کو کیا کرو، پہنچاؤ. ایک بات ایسا مت بولو ہم نہ کیا بھی آتا نہیں، ارے جو آتا وہ بولو. ہاں، جو آتا آپ کو ایک بات معلوم ہے اتنا ہی بولو. تو یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، بلغوا عنی ولو آیہ. تو ایک اور بات بھی انہوں نے کہا کما ان الدعوہ لا تقتصر على الدعاة من الرجال، دعوہ صرف مردوں تک محدود نہیں. دیکھو، بل وتشمل النساء، اسے بھی ہے، عورتیں بھی اس میں، عورتوں کو بھی داعی. جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت رہتی تھی ام شریک نا، ام شریک ان کا نام تھا. مکے کی گھروں میں گھوم پھر کر دعویٰ کرتی تھی، گھروں میں جاتی تھی، دعویٰ کرتی تھی. تو مکے والوں نے ان کو پکڑ کر قید کر دیا. اس کے بعد سوچا چلو اچھا کرتے ہیں، عورت کو اٹھا کے مدینہ بھیج دیتے. دھوپ میں بٹھایا اکیلی عورت، چلچلاتی دھوپ میں بٹھایا، پانی سے روکا. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے ان کے لیے پانی کا ڈول نازل کیا، بکیٹ، اس میں انہوں نے نہایا. بعد میں ان لوگ کافروں نے دیکھا جنہوں نے قید کیا تھا، ارے یہ عورت تر و تازہ لگتی ہے، اس نے ہمارا پانی چرایا. تو کہا کہ تم نے ہمارا پانی چرا کے نہا دھویا؟ بولا اس میں شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، آپ لوگوں نے میرے ہاتھ باندھ دیے. اللہ نے بکیٹ دو، وہ زمانے میں جو تھا مشکیزہ جو بھی تھا. اچھا ایسا کرو کہ تم دیکھ لو، اپنا پانی دیکھ لو. تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر ہمارے پانی سے کچھ کم ہو گیا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے چرایا ہے، نہیں تو ہم تمہارا دین مان لیتے ہیں. ویسے ہی ہوا، جب دیکھا تو ان کا پانی ویسے ہی ہے. وہ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مکے کی داعیہ، مکے کی وہ زمانے مکے میں دعویٰ کرتے. تو دعوت کا کام صرف مردوں کے ساتھ نہیں ہے، عورتوں کے ساتھ بھی خاص ہے. اور عورتوں کی دعوت عورتوں میں جتنی افیکٹو ہوتی ہے مردوں کے ساتھ، اس لیے کہ عورتیں گھروں میں گھس جا سکتی ہیں، عورتوں سے میل جول ہو سکتا ہے، اور عورتوں کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جب اپنی دعوت لے کر اٹھے نجد کی سرزمین میں، جا کر تبلیغ کرنے لگے، لوگوں کو توحید سمجھانے لگے. تو وہ زمانے کے جو کنگ تھے سعودیہ کے، تو ان کو ابھارا تھا کس نے؟ ان کی بیوی نے. تو پہلے انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی آدمی ہے محمد بن عبد الوہاب، محمد جو لوگوں کو اچھی باتیں اس کو میرے پاس بلا کے لا. تو ان کی بیوی نے کہا کہ شیخ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ شیخ کے پاس جائیں. تو وہ اچھی باتیں بولتے. تو کچھ لوگ ہیں جن کی بات سمجھ میں بیوی کے بولنے سے آتی، وہ آپ ہزار بولے سمجھیں گے نہیں، گھر جائیں گے جیسے ہی محترمہ بولیں گے ان کی سمجھ میں بات آ جائے گی. تو ان کی بیوی نے ان کو بولا تو فوراً شیخ کے پاس گئے، بیٹھا، ان کے ساتھ دعوے میں شریک رہے
اور اللہ نے اتنی برکت دی، ایک کے بعد دیگرے سارے شہر فتح ہوتے چلے گئے اور توحید کی بنیاد پڑ گئی۔ آج سعودی عرب کہاں ہے؟ کتنی دولت اللہ نے وہاں دی، یہ سب کس کے اجر میں جائے گا؟ وہ عورت جس نے اپنے شوہر کو کیا کیا؟ کاؤنسلنگ کی، ان کو ہمت دلایا۔ تو سعودی عرب کی جو تابناک ترقی ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ لا بد، انہوں نے ایک بات کہی، کما ان الدعوہ لا تختصر على الدعاة من الرجال۔ ہم سب کہاں سے پڑھے ہیں؟ کہاں سے اللہ نے دین ہم کو دیا ہے، علم دیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس سرزمین کی برکت ہے۔ بل وتشمل النساء كذلك حيث نجد ان نساء سلف هذه الامه اجمعین۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس امت کی بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا۔ انشاءاللہ اسی دن ہم خاص ایسی عورتوں پر لیتے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا۔ شیخ محمد عبد الوہاب کی بیٹی ہیں، ان کے تعلق سے بڑے بڑے واقعات ہیں، انہوں نے کیسے اپنے زمانے میں دعوت کیا۔ تو کہتے ہیں وَمِنْ أَهَمِّ الصِّفَاتِ الَّتِي يَنبَغِي أَن يَتَحَلَّى بِهَا الدَّاعِيَةُ۔ تو دعویٰ کرنے والے چاہے مرد ہوں اور عورت، ان میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کیسے ان کے اندر، صفات کے معنی کوالٹی، آپ کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز آپ لوگ لکھتے آئیں، نوٹ لکھیں۔ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں کہا، تو بہت سارے جگہ لوگ لکھتے ہیں، کیوں لکھتے ہیں؟ ان کو بتایا جاتا ہے بھائی ان کا امتحان ہوگا، اس پر آپ کو سرٹیفکیٹ دی جائے گی، آپ کو انعامات دیے جائیں گے، تو لوگ باقاعدہ ماشاءاللہ بڑی پابندی سے، کچھ لوگ اس لیے لکھتے ہیں کہ فیوچر میں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، کہیں بھی کلاس لے سکیں گے، کہیں بھی گئے دعویٰ کے موضوع پر سمجھا سکیں گے۔ بہرحال لکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ وَمِنْ أَهَمِّ الصِّفَاتِ الَّتِي يَنبَغِي أَن يَتَحَلَّى بِهَا الدَّاعِيَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْإِخْلَاص۔ پہلی چیز کیا ہو جانا؟ اخلاص۔ کیا بولتے ہیں؟ سنسیئرٹی۔ پہلی چیز کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص۔ اس لیے کہ کوئی بھی کام صحیح اس وقت ہوتا ہے جب آدمی مخلص ہوتا ہے، کوئی بھی کام قبول اس وقت ہوتا ہے جب اس میں اخلاص ہوتا ہے۔ بغیر اخلاص کے وہ کام اللہ کے پاس قبول نہیں کیا جاتا، بغیر اخلاص کے وہ کام اچھا بھی نہیں ہوتا۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ سامنے والا جہنم سے بچ جائے، سیلفی لینے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے نہیں۔ ہم لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ سامنے والا جہنم کی آگ سے بچ جائے، اللہ کا دین زمین پر مضبوط ہو۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ اس بندے کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ نمبر 2، قوت الصلہ باللہ تعالی۔ یہ دعویٰ کرنے والے مرد اور عورت کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے اس کا جو کنیکشن ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ سے تعلق کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں کہا کہ اللہ کے قریب بندہ سب سے زیادہ فرائض کی پابندی پر ہوتا ہے۔ آپ فرض کی جتنی پابندی کریں گے اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں گے۔ فرض نمازوں کی پابندی ہے، جو بھی فرائض ہیں، اور ساتھ ساتھ نوافل۔ فرض میں آپ پرفیکٹ ہیں تو نوافل پڑھیں۔ کتنے نفل پڑھتے ہیں روزانہ؟ شکیب کتنے؟ 12 تو سنت بابا، یہ 12 جو ہے وہ سنن رواتب ہیں، وہ تو پڑھنا ہی ہے، وہ تو پڑھیں گے 12 رکعت، وہ سنن رواتب ہیں۔ نوافل کا تو قصر بولے تو وہ اللہ ابھی تم جو فرائض ہیں مکمل کر لیے، سنن رواتب پورے کر لیے، اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ میں دم ہے اور شوق ہے اور جذبہ ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ بات ہے۔ وَالْإِكْثَارُ مِنَ النَّوَافِلِ
واللجوء الی اللہ تعالی علی کل حال، ہر حالت میں اللہ سے دل لگائے ہوئے ہیں. ہر حالت میں مطلب آپ صحت کے ساتھ ہیں، اللہ نہ کرے بیماری میں ہیں، اور خوشحالی میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اور خوشی میں ہیں. ہر حال میں اللہ کے ساتھ آپ کیا ہیں؟ اپنا تعلق بنائے ہوئے ہیں. کتنی چیزیں ہوئیں؟ 2. اخلاص، قوت الصلہ باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کیا کریں؟ جوڑ کے رکھیں. نمبر 3 العلم، یہ بہت ضروری چیز ہے، اسی کے لیے تو ہم بیٹھے ہیں. کیا ہونا چاہیے؟ نالج ہونا چاہیے. العلم الذی بہ تصح النیہ، علم رہنے سے کیا ہوتا؟ آپ کی نیت صحیح ہوتی. آپ کس نیت سے دعویٰ کر رہے ہیں؟ آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس داعی کا اتنا بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھانے کا اتنا بڑا اجر ہے. والمنہج، دعویٰ کرنے کے طریقے کا بھی علم ہونا چاہیے. اللہ کی طرف بلانا کیسے؟ آپ کرسچنز ہیں، ان کے پاس دعویٰ کیسا ہوتا؟ چرچ میں بیٹھ جاتے، وہ دھبلا لیتے جاتے، عورتیں وہ یہ گانے گاتی، اور گاتے گاتے اچانک گر جاتی، نہیں، پھر اس کے بعد پھر انہیں پاسٹر کی پڑھتا، پھر اٹھ کو بیٹھتی. اس وقت یہ ہمارے منہج کے خلاف. اب ہمارے پاس جانا تو پھر وہ صوفیہ میں جانا، جھوم 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 جھومتے نہیں، ویسا نہیں ہمارے پاس. اس کا ایک طریقہ ہے دعویٰ کرنے کا. کیا ہے؟ انبیاء کا ایک طریقہ ہے، اسلوب، انبیاء کا ایک اسلوب ہے، اسی سے ہم کو کرنا پڑے گا. عورتوں سے نہیں، ڈھول تاشوں سے نہیں، میوزک سے نہیں، بے حیائی سے نہیں. دعویٰ ویسے نہیں ہوتا ہے. دیکھیے، وَأَهَمُّ الْعُلُومِ التي يحتاجها الداعية إلى الله تعالى علم الكتاب والسنة، سب سے اچھا علم جو ایک داعی کو ہونا چاہیے وہ کتاب و سنت کا علم ہے. کئی ایسے داعی آپ دیکھیں گے سارا رامائن پڑھ دیں گے، رگ وید، یجروید، سام وید، منوسمرتی، جتنا پڑھنا ہے سارا پڑھ لیں گے، لیکن قرآن کی ایک آیت صحیح نہیں پڑھ پائے. ان کو بولو قرآن کی ایک آیت تجوید کے ساتھ پڑھو، نہیں پڑھ پائے. لیکن دعویٰ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، دعویٰ کس سے ہوتا ہے؟ قرآن سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ اس کی سزا تمہارے کتاب میں کیا ہے، لیکن جب بھی کسی کے سامنے میرے نبی نے پڑھا تو قرآن کی آیتیں پڑھی، قرآن کی. جعفر رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں پہنچے تو وہاں انہوں نے سورہ مریم پڑھا. اب یہ نہیں پڑھا کہ تمہارا سفر یوحنا لوقا اس میں باب نمبر یہ ہے، وہ چاپٹر نمبر وہ ہے، وہاں انہوں نے پڑھا. انہوں نے کیا پڑھا؟ سورہ مریم پڑھا. تو اصل چیز جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ قرآن. ایک داعی کو سب سے زیادہ جو توجہ دینی چاہیے کس پر؟ اب اس کے لیے ہم ہیلے بہانے نخرے نہ نکالیں. ارے قرآن پڑھے تو سامنے والا کیسا سمجھتا؟ تمہیں کیا سمجھاتے ہیں؟ اللہ سمجھاتا. تمہیں پڑھو، پہلے تمہیں جیسے قرآن پڑھنا ہے ایک اچھے آواز میں، تم قرآن پڑھو، بس اللہ تعالیٰ اس کا اثر اس کے دل میں بٹھا دے. قرآن کی آیتوں میں وہ تاثیر ہے، قرآن دل میں اترتا ہے، اور قرآن کی آیتوں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے. وَأَهَمُّ الْعُلُومَ الَّتِي يَحْتَاجُهَا الدَّاعِيَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عِلْمُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، سب سے زیادہ جو چیز پر توجہ آپ کو دینی ہے ایک تو قرآن. اچھا، میں ایک سوال کرتا ہوں، جتنے دعات ہمارے ٹیم میں، کسی ایک داعی کو 5 پارے یاد ہیں؟ حافظوں کو چھوڑا، 2-3 حافظ ہمارے پاس ہیں، حافظوں کو چھوڑا. باقی جو دعات ہیں 5 جز کسی کو یاد ہیں؟ اچھا 5 جز بھی چھوڑو، 2 پارے کتنے یاد ہیں بیٹا؟ تو دعات کو یاد ہونا چاہیے نا، قرآن یاد ہونا چاہیے، قرآن یاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ
ہم لوگ اپنے سلف کو دیکھتے ہیں 5 سال میں قرآن کے حافظ، 7 سال میں قرآن کے حافظ۔ قرآن یاد ہونا چاہیے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب ہم اللہ کا کلام ہم یاد نہیں کر پائیں تو ہم کیسے دعویٰ کریں؟ اچھا، وما يتفرع ويتصل بهما، اچھا تو قرآن و حدیث کا علم پہلے حاصل ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کے جو فروعات ہیں، ایڈیشنل نالج ہے، وہ بھی حاصل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَتَحْصِيلُ الْعِلْمِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْجِدِّ وَالْحِرْصِ عَلَيْهِ۔ علم حاصل کیسے ہوتا ہے؟ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ گوگل سے، اسمارٹ فون لے کے ساتھ بیٹھو، علم حاصل ہوا ہے۔ تو وہ لوگ بولتے ہیں وَتَحْصِيلُ الْعِلْمِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْجِدِّ، یعنی محنت اور حرص اور شوق سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، ہاں مچھر کاٹ رہے ہیں، ہاں گرمی ہے، آپ بیٹھے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ تکلیف ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے یہی ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تو گھر میں بہت ساری چیزیں ہیں، کبھی ماں کچھ کھانے کو دیتی، باپ کچھ لاتا، مزہ کرتے، کھاتے پیتے، انسان کھانے سے پیدا ہوا، سو جاتے آرام سے، ایسا بھی ہوتا۔ پسند اپنی اپنی، ہاں کچھ کھانا پسند کرتے، کچھ سونا پسند کرتے، کچھ گھومنا پسند کرتے، ہاں تو ایسے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَتَحْصِيلُ الْعِلْمِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْجِدِّ وَالْحِرْصِ عَلَيْهِ، اور آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اسٹرگل محنت کریں گے تو اللہ کا علم حاصل ہوگا۔ وَالسُّؤَالِ عَنْهُ، علم حاصل کرنے کے لیے علماء سے سوال کرنا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جیسے صحابہ کرام کی سلسلے میں مثالیں ہیں، ایک حدیث کے لیے 100 کلومیٹر انہوں نے سفر کیا صحابی سے ایک حدیث پوچھنے کے لیے۔ آئے، حدیث پوچھا، معلوم کر لیا، پھر چلے 400-500 کلومیٹر، دوسرا کوئی کام نہیں کیا۔ اچھا، کما ان العلم يحتاج الى سرعة العمل به، علم جان لینے کے بعد علم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک بات ہم کو معلوم ہو گئی، اس بات کو پریکٹیکل ہمیں کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ والاستجابة لأوامره والانتهاء عن نواهيه، جس بات کا اس میں حکم دیا ہے اسے پورا کریں، اور جس بات سے روکا گیا ہے اس سے رک جائیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5، كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، اس ڈانکی کی طرح ہے جس کے پیٹھ پر بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ ڈانکی کو نہیں معلوم، پیٹھ کے اوپر صحیح بخاری، مسلم، کیا کیا کی رکھو ہیں، لیکن ڈانکی کیا سمجھے گا؟ ان کی میرے پیٹھ پکے گی، رکھ ڈالیں گی۔ تو ہمارا حالت کیسے چھوٹے؟ ہم لوگ پڑھ لیں، ہماری پیٹھ پر مختلف کتابیں ہوں، لیکن ہم عمل نہ کریں تو ہم اس گدھے کی طرح ہیں جو سیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی۔ تھوڑے لوگ مزہ لینے کے واسطے سنتے، شیخ صاحب کیسا بولے، عمل کر کیسے سنتے؟ اچھا یہ شیخ ایسا بولے گی، وہ شیخ کیسا بولے وہ بھی سنیں گے، زندگی بھر ایسا سننے کو رہے۔ ارے ہم جو سنتے ہیں عمل کرنے کے لیے سنتے، شیخہ کی صورتہ، ان کی باتیں دیکھنے کے لیے پڑھتے۔ شیخ جو بولتے ہیں وہ اپنی بات تو نہیں بولتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات بولتے ہیں، تو ہم اس لیے سنتے ہیں کہ ہم عمل کریں۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 3 چیزیں، ایک اخلاص، دوسرا اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں، تیسرا علم میں خاص کر اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا علم، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4 الورع والتقوی، آدمی متورع ہونا چاہیے۔ متورع کسے بولتے ہیں؟ تورع کسے بولتے بولے تو وہاں ایک دکان ہے، کباب کی دکان، شیخ کی دکان، بعض کی ایک بار ہے،
تمہیں جاتے، تمہیں سیخ کباب کھانے بازو جاتے، لیکن بازو کیا ہے؟ بار آپ کا ورع، آپ کا تقویٰ بولتا نہیں مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے، گرچہ کہ میں اچھی نیت سے جا رہا ہوں، لیکن چونکہ بازو کیا ہے، دیکھنے والے کیا سمجھیں گے کہ آئے گی نو ٹھہرے سے سمجھیں، اب ان کو نہیں معلوم آپ سیخ کھانے گئے تھے یا کچھ کسی اور کے لیے گئے تھے۔ تقویٰ یہ کہتا ہے اتقوا مواضع التہم، تہمت والی جگہوں سے تمہیں کیا کرو؟ بچ جاؤ، جہاں تہمت لگ سکتی ہے، جہاں تم پر رکیر انڈر لائن تم آ سکتے ہیں، تو تم کیا کرو؟ اس سے بچ جاؤ۔ کبھی ایسا ہوا، ہم نے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھا، تو ان کے ہاتھ پر کبھی پینٹ لگ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ پینٹ لگ گیا، تو بعد میں معلوم ہوا ایسا پینٹ لگ گیا ہے، تو وہ اتنے دن کی نمازیں انہوں نے دوبارہ دوہرا، کیا کرے؟ جتنے وہ جب معلوم ہوا ان کو بعد اچھا ایک اندازہ ہو گیا، بولا شاید اتنے دن میرا وضو ہوا کہ نہیں، اتنے دن کی نمازیں کیا انہوں نے دوہرا لیا، ریپیٹ کر دیا۔ تو ورع تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ کبھی معلوم ہے کہ آپ کی جیب سے 100 روپے گرے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 100 روپے میرے ہی ہیں، لیکن ایک ڈاؤٹ پتہ نہیں کسی اور کی جیب سے گرے ہوں، یہ کامن جگہ ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے خیرات کر دیتے، بتائیں میرا ہے نہیں معلوم۔ تو تقویٰ یہی کہتا ہے کہ آدمی کیا کرے؟ اسے چھوڑ دے۔ اتقوا، ورع اسے بولتے ہیں، ورع کے معنی حد سے زیادہ کیا کرنا؟ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، حلال حرام یہ ساری چیزیں۔ والتقوى وذلك لأن الداعية محل نظر المدعوين وقدوته، اس لیے کہ لوگ داعی کو دیکھتے ہیں، داعی کیسے اچھا ہے، بڑا شاپنگ مال آپ جانا چاہتے ہیں، بہت اچھی چیزیں اس میں، لیکن ہمارا تقویٰ ہماری اجازت نہیں دیتا۔ وہاں ایسی عورتیں آتی ہیں جو آدھا سارا کپڑا پہن کے آتی ہیں، بیچ اچھی چیز ہے، دل کہتا ہے کہ جائیں، دل بہلائیں، لیکن وہاں جوڑے جوڑے نظر آتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ہمارا تقویٰ کیا کرتا ہے؟ ارے شیخ صاحب یہاں آ گئے، لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہمارا حالت تو عجیب ہے، ہم اپنی مرضی سے کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھا نہیں سکتے، کسی جگہ جا نہیں سکتے، تو لوگ وہاں جب بھی جاتے ہیں لوگ سب چھوڑ کر ہم کو دیکھنا شروع کرتے، اس لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ لیکن ایک داعی کو یہ ساری باتیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ آپ داعی، بہت ساری چیزیں جو مباح ہے، لیکن اپنے مرتبے کا، اپنے کام کا لحاظ کر کے آپ اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اوائڈ کرنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں الورع والتقوى وذلك لأن الداعية محل نظر المدعوين، اس لیے کہ آپ جن کو دعویٰ کر رہے ہیں وہ لوگ آپ کو فوکس کرتے ہیں، اچھا انہوں آئے گی، انہوں کرے گی، ہمیں کرنے میں کیا ہے؟ تو آپ جیسے کریں گے وہ لوگ آپ کو کیا کریں گے؟ فالو کریں گے۔ ذلت العالم ذلت العالم، یعنی جیسے کہتے ہیں ایک عالم اگر پھسلتا ہے تو ایک عالم پھسل جاتا ہے۔ عالم بولے تو ہول ورلڈ، اسی لیے ہم کو پھسلنے سے کیا کرنا چاہیے؟ بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ آدمی احتیاط کرے، باقی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے۔ نمبر 5 الاستشارہ، دعویٰ کے معاملے میں آدمی کو مشورہ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ کرنا چاہیے۔ آدمی ہو گیا ٹائم میں؟ ہو گیا، بس یہاں تک رکھتے ہیں، 4 باتیں ہم نے کہا، ہو گیا، لیکن یہ تمہارا ساؤنڈ اچھا نہیں نا، 2 دن پہلے بھی ہم اچھا کرائے اس کو، پھر وہی پرانی کہانی ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں الاستشارہ، 5ویں چیز البتہ سن لیتے ہیں، تو الاستشارہ، آدمی دعویٰ میں مشورے سے کام لے، لأن الآراء عندما تجتمع تنضج، اس لیے کہ لوگوں سے جب اوپینین لیے جاتے ہیں تو ایک مسئلے میں مضبوطی آتی ہے۔ اپنی ایسا نہیں ہو کہ آدمی داعی کہے میں جو بولے وہ، ویسا نہیں، کیا کرنا؟ سارے لوگوں سے اکرم کیا بولتے ہیں، بھلے وہ
نہیں رہتے، لیکن ان کا مشورہ کیا کرتے ہیں ہم لیتے، اچھا کیا اکرم کیا بولتے ہیں، فلاں صاحب کیا بولتے ہیں، فلاں صاحب کیا بولتے ہیں، تو اس میں بات میں کیا آتی ہے، پختگی آتی ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں تو کیا ہوتا، پختگی آتی ہے۔ وقلیلۃ الاخطاء، غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ جب بہت ساروں کے رائے مشورے سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو بات میں مضبوطی آتی ہے اور غلطی کا امکان نہیں رہتا۔ تو الحمدللہ ہم نے آج 5 باتیں سنی ہیں جو ایک دعویٰ کرنے والے، دعوت دین کا کام کرنے والے کے لیے ہونی چاہیے۔ نمبر 1 الاخلاص، نمبر 2 قوت الصلہ باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ نمبر 3 العلم، علم کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے، خاص کر کتاب اللہ و سنت، اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کا علم۔ نمبر 4 الورع والتقوی، اس کے اندر ورع اور تقوی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ورع کا معنی میں سمجھ گیا، حد درج احتیاط، یہ چیز مباح ہے لیکن معلوم نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حد سے زیادہ بھی یہ کریں، جو جائز ہے اسے بھی چھوڑ دیں، وہ بھی غلط ہے۔ یعنی مطلب جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، اتقوا مواضع، تو ہم اس کو کیا کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 5 الاستشارہ، ہر معاملے میں مشورے کو اپنانا چاہیے۔ باقی کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ کل ہم لوگ اس کو لیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔